بیٹھ جائیں، ہمارے ساتھ دعوت کریں. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے موقع نہیں ملتا ہے. یہ آپ کے لیے بہت زبردست چانس ہے، موقع ہے. اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت ہوگی تو آج آپ سمجھ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مل کر کے ہم ترجمہ سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو میرا آپ سب سے درخواست ہے دعا کر کے ان آیات کی تلاوت کے دوران غور کریں کہ ہم تلفظ کی ادائیگی میں کہاں کہاں غلطی کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اس کا فضل ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر واجبات نماز ادا کرنے کے بعد زندگی میں پہلی بار قرآن مجید کی ان آیات کو سمجھنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمایا. میری اور آپ کی زندگی میں سب سے بڑا قیمتی وقت اگر کوئی ہے وہ یہی ہے. سب سے عظیم الشان، سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. قرآن مجید کے سمجھنے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. اتنی بڑی عبادت آج ہم کر رہے ہیں، اور ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو حج سے واپس آ گئے ہیں اسد شفیق الرحمان عثمانی صاحب موجود ہے. میں ان کے حج کے لیے دعا بھی کرواؤں گا آپ سے، اور ان سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ ہماری بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی وہاں حاضری لگانے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمے کی طرف جاتے ہیں. ومن ازلم. اب چونکہ آیات زیادہ ہیں تو ہم ترجمے کی حد تک جاتے ہیں. تو یہ جو واو ہے اور من کے معنی کون شخص ہے، کون ہے. اس طرح کرے ومن رب تیرا رب کون ہے، ٹھیک ہے. ومن ازلم، بہت بڑا ظالم، بہت بڑا ظالم.
آپ کہیں کہ بہت بڑا کہاں سے آ گیا؟ بہت بڑا اس لیے آیا کہ یہ ازلم ہے. اس طرح ہوتا ہے حسن احسن، کرم اکرم، اس طرح ازلم ہے یہ ظلم سے کہیں بڑھ کر. یعنی اس حال، یعنی آگے لکھا من من، یہ دو الفاظ ہیں، من اور آگے کیا ہے؟ من. من کے معنی یہ شخص، اس شخص سے بہت بڑا ظالم اور کون ہے، کون ہوگا. ذکرہ، نصیحت کی جائے، نصیحت کی جائے، نصیحت کی گئی. ایک ہوتے ذکرہ، ذکرہ کے معنی اس نے یاد کیا. ایک ہوتے ذکرہ، ایک ہے ذکرہ. تو یہ ذکرہ ہے، نصیحت کی جائے بآیات ربہ، آیات سے، آیات کی، اپنے رب کی، اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ فأعرض، جس نے منہ موڑا. فأعرض، فا کے معنی تو، عارضہ کے معنی اعراض کیا، منہ موڑا. انہا، انہا، ان کے معنی سے اور ہا کے معنی آیات سے، ان سے. یعنی ان آیات سے جس نے منہ موڑا، جس آیات کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی، اس آدمی سے روئی کائنات میں بڑا ظالم اور کون ہو. اس پہ غور کریں. ہم اس کو کتنا لائٹلی لے رہے ہیں. اگر لکھتے ہیں ونسیا، اور بھول جائے، یہ لفظ نسیان سے ہے، نسیان مانے بھولنا. ماں جو قدمت، آگے بھیجا ہے، یداہ، اس کے دونوں ہاتھوں میں. اور وہ بھول جائے جو اس کے دونوں ہاتھوں سے جو کرتوت واقع ہوئے، وہ بھول جائے. اس آدمی سے بڑا ظالم ہو کون ہوگا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے کلام سے اعراض کرے گا اور اپنے ہاتھوں کی کمائی کو، برے کرتوتوں کو بھول گیا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ انا جعلنا، بے شک ہم نے، جعلا کر دیا، ڈال دیا ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اکنہ، بڑا پردہ. تو ہم نے پھر کیا کر دیا؟ ان کے دلوں کو مخلوط کر دیا، لپیٹ دیا. کس چیز سے؟ ان کے، یا کے معنی وہ، اور فقہ کے معنی، اور واو الف کے معنی، اور روح کے معنی، ارادہ. کہ یہ شخص کیا کرے؟ فقہ سمجھ سکے وہ اس کلام کو. ایسے آدمی کے دلوں کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ لپیٹ دیتے ہیں، پردہ غلاف چاہ دیتے ہیں تاکہ وہ نہ سمجھ سکے اس کلام کو، محروم کر دیتے ہیں. وفی آذانہم، آزاد کس کو کہتے ہیں؟ کان. اور ان کے کانوں میں وقرا، بہرا پن کر دیتے ہیں، ڈانٹ لگا دیتے ہیں. وجعلنا فی آذانہم وقرا، اس کو اس طرح پڑھیں گے. واو کو کیا کریں گے؟
انا جعلنا فی آذانہم وقرا، جس نے ہمارے کلام سے منہ موڑا ہم نے ان کے کانوں کی سماعت میں کیا کر دیا؟ گاٹ لگا۔ کان ہے لیکن اب یہ کان سننے کے لیے، ابھی سارے لوگ موجود ہیں، کان تو ہے، ان کانوں کو سننے سے اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ محروم کر دیتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَإِن، اور اگر تدعو، دا کے معنی تم، دعا کے معنی دعوت دو، اور حکم کے معنی ان کو، اگر تم دعوت دو ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو کہ جن کے کانوں پر پردہ، جن کے دلوں پر غلاف چڑھا دیا، اگر آپ ان کو دعوت دیں کس کی طرف؟ ہدایت کی طرف، یعنی قرآن کی طرف ان کو دعوت دیں، تو کیا ہوگا؟ فا کے معنی تو لن کے معنی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں ہدایت پا سکیں گے۔ واولی کے سب اذن، پھر، تب، ابدا، کبھی بھی، جب ہم محروم کر دیں گے نا تو پھر ایک چھوٹی کا زور لگا دیں گے، وہ قرآن سے ہدایت پانے کے قابل نہیں رہے گی۔ اللہ بچا لے گا۔ یہ شکر کرے اللہ نے آپ کو قبول کیا، بہرحال کو بات کا، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ چند لوگوں کو قبول کرتا ہے۔ یہ ان کو قبول کرتا ہے جن کے دلوں میں خواہش ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یعنی میرے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، ان کو میں زبردستی کرا سکتا ہوں، لیکن میں ان کو موقع دے دیتا ہوں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، جن پہ تیرا رب کیا ہے، اس کی شان کریمی کیا ہے؟ اللہ، اللہ، اس کلام کی طرف وہ بلا رہا ہے، لوگ ہم چاہتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں پھر بھی میرا دروازہ ان کے لیے کھلا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، اور تیرا رب جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت بخشنے والا ہے۔ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ ذو کے معنی والا ہے، ذوالجلال، ٹھیک ہے، اس طرح سے، اور کس چیز کا؟ رحمت والا، اور کیا ہے؟ بہت مہربان ہے، سزا نہیں دیتا ہے، اپنا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رکھتا ہے کہ کوئی بھی میرے گھر آ جائے، واپس لوٹ آئے اور مجھ سے اپنے ماضی کے گناہ بخشوا دے، اور پھر میں رحمت والا ہوں تاکہ میں اس کے اپنی رحمتوں کی بارش کر دوں۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ لو، اگر، یؤاخذ، یا کے معنی وہ اخذ کر لے، پکڑ لے، پکڑے، ہم ان کو، بما، اس سبب سے، کسبو، جو انہوں نے اعمال کیے، جو اعمال انہوں نے کیے، جو کسب کیا ہے، اگر اس کسب اور اعمال کے نتیجے میں اللہ چاہے ان کو پکڑ لے تو کون روک سکتا ہے؟ وہ کہہ رہے کہ لعجل، ضرور، جلدی، اجل اجرت سے، لہم العذاب، ان کو عذاب کر دیں۔ لیکن اللہ کہہ رہے نہیں، بل ہمارا قانون کیا ہے؟ بلکہ لہم، ان کے لیے، موعدہ، کیا ہے؟ وعدہ ہے، مقررہ وقت کا،
ایک وعدہ، ایک مقررہ ٹائم ہے، لن یجدوا، پھر ہرگز نہیں پائیں گے من دونہ، اس کے سوا، موئلا، کوئی سرکنے کی جگہ۔ اچھا اس کو دیکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے کرتوتوں کی بنیاد پر ان کو پکڑنا چاہیں تو ہمارا عذاب بہت جلدی ان کو کیا کر دیتا، پکڑتا۔ لیکن ہمارا قانون کیا ہے کہ ہم ہر بندے کو ڈھیل دے دیتے ہیں تاکہ وہ اس ڈھیل سے فائدہ اٹھا لے، مہلت دیتا ہے۔ جس طرح بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ چلو یار اس ایگزام میں فیل ہو گئے نا، آئندہ تیاری کر کے آ جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو مہلت دیتے ہیں، لیکن جب مہلت ختم ہو جائے تو پھر اللہ کے سوا ان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، مثال دے رہا ہے، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہی یہ بستیاں، اور یہ قرآن کے معنی کیا ہے؟ بستیاں، یہ جمع ہے بستی کی، اور یہ جو بستیاں ہیں جو تم روزانہ جاتے ہو، دیکھتے ہو، یمن جاتے ہو، سمود کا علاقہ، عاد کا علاقہ، اور پھر لوط علیہ السلام کا علاقہ تم دیکھتے ہو، تجارت کے لیے جاتے ہو، مکہ والوں سے بھی کہا جا رہا ہے اور ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اپنے علاقوں میں کتنے لوگوں کو ہم نے بنے بیٹھ کر دیا ہے، تم ان علاقوں سے گزرتے ہو، ان بیابان بستیوں سے گزرتے ہو، اہلکناہم، اہلکا ہلاک کر دیے، اور نا کے معنی ہم نے، اور ہم کے معنی تم کو، لما جب ظلم، انہوں نے ظلم کیے، جب ظلم کے مرتکب ہوئے تب جا کر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وجعلنا، اور ہمارا طریقہ کار کیا ہے، اور ہم نے بنا دیا ہے، لے کے معنی کو، نیم کے معنی والا، اور ہلاکا کے معنی ہلاکت، اور ہم کے معنی ان کی، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بنا دیا ہے موعدہ، ایک وقت مقررہ، موعدہ وعدے کو کہتے ہیں کہ ایک وقت مقرر تک ہم نے ان کو طریقہ کار کرتے ہیں کہ ان کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک وہ وقت پورا، تو وہ ڈھیل دیتے ہیں۔ یہ آیات ہے، اس پہ اگر آپ غور کریں قرآن مجید کی آیات پر، تو سب سے پہلے اس پہ دیکھیں گے وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ ذُكِّرَ، قرآن مجید میں یہ بار بار آیا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى، اس آدمی سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے ایک اور جگہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا، اس میں کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ، آگے لکھ رہے ہیں قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا، اور روئی زمین پر اس آدمی سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اصلاح کرے معاشرے کی، وَقَالَ إِنَّنِي مُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں تو مسلمان ہوں، میرا تو فریضہ یہی ہے۔ تو یہ دیکھیں وَمَنْ أَظْلَمَ، اور اس آدمی سے بہت بڑا ظالم کون ہوگا جس کے سامنے اپنے رب کی آیات سنائی جائے، نصیحت کی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور اسے کیا کرے، سورۃ طٰہٰ میں کیا کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بھی میرے کلام سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس پر معیشت کو کیا کروں گا، تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ
اور کل قیامت کے دن اس کو میں اندر کر کے اٹھاؤں گا. جب یہ اللہ اٹھے گا تو سوال کرے گا قال رب لما حشرتنی اعمى، اے اللہ تو نے آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، جبکہ میں تو بصیرت والا تھا. یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا اللہ؟ آج میرا دیدار بھی نہیں کر سکا، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے. تو اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ قال كذلك، ہاں تمہارے ساتھ یہ ہونا چاہیے. اتت کا آیاتنا، ہماری آیات تمہارے پاس آ گئی تھی. فنسیتها، لیکن تم نے کیا کر دیا تھا؟ بھلا دیا تھا، نظر انداز کر دیا. میری آیات کو نظر انداز کر دیا. میری ہواؤں میں پلنے والے، میری فضاؤں میں، میری زمین پر، میری ہی میرے رزق پر تم نے کیا کر دیا؟ تم نے مجھ سے، میری آیات سے برداری کی، اس کو بھول گئے. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جس طرح تو نے میری آیات کو بھلا کے رکھ دیا تھا، آج تجھے بھی اسی طرح میں نظردار کیے جاتا ہوں. کیا یہ میرے اور آپ کے لیے، امت مسلمہ کے جگانے کے لیے یہ آیات کافی نہیں؟ یہ قوم کب جھاگے گی؟ آپ یقین کریں کہ جب تک ہم حلقہ نہیں بنائیں گے نا اس طرح کا، اور ڈسکشن نہیں کریں گے. یہ تمہیں پڑھا رہا ہوں، پڑھانا نہیں ہوتا ہے بلکہ گروپ ڈسکشن ہو، آپس میں بات چیت ہو کہ میں نے اس سے یہ سمجھا، پھر تو جا کر کے دعوت شروع ہو گئی. لیکن یہ سننے کے نتیجے میں سن ہو جانا، یہ بہت بڑی علاقت ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں، سنا نہیں سکتے. یہاں پہ دیکھیں وَنَسِيَا مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، یہ اس نے اعراض بھی کیا، پھر بھول گیا. یار اتنے میں نے کرتوت کیے، اس راستے میں رکاوٹیں ڈالی ہے، میرے ہاتھوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. وہ اپنے جو کرتوت ہے وہ اس کو بھول گیا. اور اللہ فرماتے ہیں پھر میں کیا کر دیتا ہوں؟ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، پھر میں ان کے دلوں پر کیا کر دیتا ہوں؟ اللہ، یہ دل میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے اوپر وہ قابض ہے اوپر. تو کہہ رہا ہے وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں کو کیا کر دیتا ہوں؟ بہرا کر دیتا ہوں. کان ہوتے ہیں لیکن کان میں ڈانٹ لگ جائے. وَإِن تَدْعُوهُمْ، پھر اگر ان کو تم بلاؤ گے إِلَى الْهُدىٰ، اس عظیم الشان ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، یہ پھر ہمیشہ کے لیے اس ہدایت سے کیا ہو جائیں گے؟ آپ اپنا جائزہ لیں، میں اپنا جائزہ لیتا ہوں. کیا یہ امت مسلمہ کا جائزہ لینا میرے لیے اور آپ کے لیے، میں اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، کتنے لوگ اس کلام سے محروم ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ سن رہے ہیں، کیا آپ نے قرآن کو اس پیرائے میں سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، میں نے نہیں. یہ تو اللہ نے موقع دے دیا ہمیں کہ ہم بیٹھ گئے، ورنہ میری زندگی گزر گئی کسی اس آیت پر ہم آپس میں نہیں بیٹھے. آگے اللہ فرماتے ہیں تم اتنے زیادہ، تمہارے دلوں پر میں پردہ بھی ڈال دیا، تمہیں سب کچھ کر دیا، لیکن اگر تم کہیں اپنے کرتوتوں سے باز آ جاؤ، میرے قرآن کے طالب علم بن جاؤ اور میرے گھر کی طرف آ جاؤ، تو تیرا رب کون ہے؟ اور رب کا الغفور، وہ تو تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. لیکن اپنی زندگی میں ایک لمحے اس طرف تو آ جاؤ. اور آگے فرمایا ذو الرحمہ، وہ کیا ہے؟ اس کی شان کریمی، وہ بہت رحمت والا ہے، وہ اپنی رحمتیں کسی پر بند نہیں کرتا ہے. لو یؤاخذہم، تم غور کر لو، اگر وہ پکڑنا چاہے ان لوگوں کو بما کسبوا، اپنے
اپنے اعمال کے نتیجے میں لعجل لهم العذاب، تو بہت جلد ان کو عذاب کیا کر دے گا؟ پکڑ لے گا. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موعدا، اور پھر ہرگز اللہ کے سوا یہ کہیں جائے پناہ نہیں پا سکے گے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے بہت ساری بیابان بستیاں موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ گزر گئے، بڑی بڑی قبریں تم دیکھ رہے ہو جن پہ بڑے بڑے نام لکھے ہوئے ہیں. وہ جا کر ان بستیوں میں، ان قبرستانوں کی بستی میں جا کر دیکھو، اہلکناہم لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کا، بربریت کا بڑا مظاہرہ کیا تو آخر کار ہم نے ان کو بریابیٹ کر دیا، صفحہ ہستی سے بنا دیا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان کے ہلاک ہونے کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہے. یہ نہ سمجھے کہ ظلم ہو رہا ہے یار ان کو کوئی پکڑ ہی نہیں رہا ہے. وہ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے نا پھر آدمی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے. ان آیات کے اندر میرے بھی اور آپ کے لیے ایک بڑا پیغام تھا. اس پیغام کو ہم مل کر کے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. میرا اپنا اینگل ہے، آپ کا اپنا اینگل ہے. کوشش کریں کہ قرآن مجید کو ٹائم دیا جائے، سمجھنے کی کوشش کریں ہم، اور سمجھنے کے بعد اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے ہم قابل ہو جائیں. تو آج کے سبق پر کوئی اگر سوال کرنا چاہیں تو ضرور سوال کر سکتے ہیں. اور آج آپ کے لیے